بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ایصال ثواب، واٹ از ایصال ثواب؟ کیا چیز ہے یہ ایصال ثواب؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے موت کے ساتھ عمل کے دروازے کو بند کر دیا، لیکن اپنے رحمت کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے رحمت کے دروازے کو بند نہیں کیا، کیا بات ہے جی۔ اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کب تک کھلا ہوا ہے؟ ٹل ڈے آف ججمنٹ، ظہور امام سے آگے تک کھلا ہوا ہے۔ عمل کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو ایصال ثواب ہم جو کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے اب کیا کیا کر سکتے ہیں، اس کی ایک پوری لسٹ ہے۔ اب ہر چیز 24 گھنٹے اپنے مرحوم کو دے سکتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے سب سے بڑی چیز، باپ مر گیا، دو چیزیں اس میں، یا کوئی کام تم یہاں دنیا میں کر کے جاؤ جو تم کو مسلسل وہاں ملتا رہے، تم کو پرابلم ہی نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جاؤ کہ وہ تمہارے لیے کچھ کرے۔ یہ وہ ساری چیزیں، لمبی فہرست ہے، 1 گھنٹے کی مجلس کی ٹاپک بھی نہیں، اور کئی چیزوں کو لے کے بیٹھا، کئی چیزوں کی ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی بولو یہ بھی بولو۔ اب سب سے پہلی چیز، ہم کیا لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ پہلی چیز جو وہاں کام آنے والی ہے وہ ولایت علی۔ ویری کلیئر، ویری کلیئر۔ پہلی چیز جو کام آئے گی وہاں پہ وہ تمہاری محبت اہل بیت ہے۔ ولایت ہے تو سب ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ محبت تو ہے، لیکن محبت اپنی محبت ہے، ہم کر رہے ہیں محبت۔ مزہ وہ ہے کہ علی بھی محبت کرے، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں شیعہ ہوں، میرا مولا بولے یہ میرا ہے، اس میں مزہ ہے، اس میں لطف ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا کہ آپ یہ بولیے کہ ہم زندگی یہاں گزار رہے ہیں، ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، زندگی دے آپ کو۔ کبھی آج تک مجھے دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا، پوری دنیا دیکھتا ہوں صبح شام، بلیو می، کبھی یہاں، کبھی اس مومن سے، کبھی اس شہر کے مومن سے، کبھی اس شہر کے مومن سے، لیکن مجھے آج تک کوئی مومن ایسا نہیں ملا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرتا، یا ایک عورت دوسری عورت سے بات کرتی، یا ایک لڑکی دوسری لڑکی سے بات کرتی، کبھی اس نے یہ نہیں کہا یار یہ بتاؤ کہ تم نے اس دنیا کے لیے کیا پریپئر کیا ہے، تمہارا پریپریشن کیا ہے، لیٹ می نو، آئی ول آلسو ڈو دا سیم تھنگ۔ مجھے آج تک کوئی مومن ایسا نہیں ملا۔ ہماری پارٹیز میں ڈائننگ ٹیبل ٹاکس، ڈرائنگ روم ٹاکس، پلیز غور سے سننا، کوئی مومن آج تک مجھے یہ نہیں بولا کہ بابا مولانا لیٹ می نو کہ اس دنیا میں مجھے کرنا کیا ہے، میں کیا لے کے جاؤں وہاں پہ، ہمارے ٹاکس دیکھو، ہمارے ڈائننگ ٹیبل ڈرائنگ روم ٹاکس دیکھو، کہ ہم نے کبھی نہ کوئی عورت، نہ کوئی لڑکی، نہ کوئی مرد، نہ کوئی لڑکا کبھی نہیں بولتے کہ ہمارے لیے وہ بتاؤ کہ وہاں پہ ہم کو کیا کام آنے والا ہے۔ ایک دوسرے سے بات کرتے تو ایک دوسرے سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ بابا تم نے کیا تیاری کی، ہم کو بھی بولو میں بھی وہی کروں۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو اس کے بعد یہ بولو کہ ہماری پوری تیاری یہاں پہ بلیک برن میں یا مینچسٹر میں یا پورے یو کے میں، کیا آپ جان جان سے آپ لوگ آئے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ ہم جو بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں جاتے، شیئرز خریدتے، کہیں اور انویسٹ کرتے، بزنس بڑھاتے۔ ہر آدمی کی یہی فکر کہ اس دنیا میں کوئی کام ایسا کروں کہ میرا سٹیٹس بڑھتا جائے، اس دنیا میں کوئی کام ایسے کروں کہ میرے شیئرز بڑھ جائے۔ آپ انصاف سے بولو، ہم یہی سوچ رہے، اسی دنیا میں کھیل رہے، جبکہ ہم کو یہ بھی پتا نہیں کہ اتنے بڑے بڑے میں بڑی بڑی کمپنی، ایپل کمپنی کے شیئرز میرے پاس اگر آ جائیں 1000 2000، میرے پیر زمین پہ نہیں ٹکیں گے۔ پھر تو اتنے بڑے بڑے شیئرز میرے پاس ہے، اتنا ریئل اسٹیٹ میں اتنے لوگوں میں نے انویسٹ کیا ہے، سب انویسٹمنٹ تمہارا اس اوپر کے لیے، زمین کے لیے ہے۔ کیا سن رہے یار آپ؟ یہاں کے لیے، اس دنیا کے لیے کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ آپ پوچھو کسی سے، وہ بولیں گے اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے۔ جو انویسٹمنٹ تم دنیا میں زمین کے اوپر یو کے میں کر رہے ہو، ہزاروں شیئرز لے کے بیٹھے ہوئے، فلیٹس لے کے بیٹھے ہوئے، رینٹ پہ دے رہے ہو، بڑے بڑے بنگلے ہو، یہ سب یہیں کے لیے۔ کتنے دن کی لائف ہے؟ 60 70 80 90، دین واٹ؟ 60 کے بعد تو ریٹائرمنٹ ہے، بونس کی زندگی ہے۔ وہاں کے لیے کیا؟ اب میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ گلف میں آلموسٹ میری پوری لائف گلف میں گزری، کویت میں، تو میں نے وہاں جو دیکھا، آبزرو کیا کہ جتنے لوگ گلف میں کام، پورے گلف میں، سعودیہ ہو، پورے مڈل ایسٹ میں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ لوگ جاب کرتے یا بزنس کرتے، پورا پیسہ وطن میں ٹرانسفر کر دیتے۔ جو جاب کرے یا بزنس کرے، 200 دینار کی جاب ہے، وہ 100-150 دینار خرچ کرے گا، سیو کرے گا، اور اپنے وطن میں بھیجتا۔ انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں، اور سب سے پہلے وہ لوگ یہ چاہتے کہ وہاں پہ ایک فلیٹ ہو جائے، گھر ہو جائے وطن میں۔ 20 سال 25 سال گلف میں رہ کر واپس آئے تو کم از کم ایک سایہ تو رہے، ایک گھر تو رہے۔ کیا بول رہا ہے؟ ان سے پوچھو بابا تم پورا ریئل اسٹیٹ یہاں خرید رہے ہو، وطن میں، اپنے گھر میں، تم کویت میں کیوں نہیں بناتے، دبئی میں کیوں نہیں بناتے؟
بولے گا اسی لیے میں یہاں پیسے نہیں رکھتا. وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں اسی لیے ہم یہاں, عورتیں بھی بڑی تیز ہیں وہاں کی. میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا پہلی مجلس سے بھائی, تو یہاں کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا میں, وہاں کی بات کر رہا. تو ان کا عالم کیا ہے, وہ لوگ رکھتے نہیں پیسے, وہ اپنے ہسبینڈ کو نیک کریں گے کہ بھیجو اپنے پاکستان بھیجو, انڈیا بھیجو, بنگلہ دیش, سری لنکا بھیجو. کیوں؟ اور وہاں پہ پراپرٹی خریدو. اس لیے خریدو کہ کم از کم گھر جائیں گے, واپس جائیں گے تو ایک فلیٹ تو رہے گا. ان کو پوچھو کیوں یہاں کیوں نہیں رکھتے جہاں رہتے ہو؟ کہتے یار یہاں پتہ نہیں ویزا کب کٹ جائے اور جانا پڑے. کیا بول رہا میں, کیا بول رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں. کہتے یار پتہ نہیں کب ویزا کٹ جائے جب جانا پڑے, اور جب میں وطن واپس جاؤں گا انڈیا پاکستان, اور اگر میرا فلیٹ نہ ہو, میرا گھر نہ ہو, تو لوگ کہیں گے یار 25-30 سال گلف میں رہے تو ایک گھر نہیں بنایا. دوستو آپ انصاف سے بولو, 25 سال رہ کے گھر تو بنایا, کیا کوئی گارنٹی ہے کہ اس گھر میں تم جا کے رہو گے؟ میں جانتا ہوں کتنے ایسے کیسز ہیں, بڑے بڑے بنگلے بنا لیے, ڈریم پروجیکٹس, ڈریم ہاؤس, اور پہنچنے سے پہلے اعلان بھی کر دیا وہاں پہ کہ میں آ رہا ہوں, گھر کی اوپننگ کروں گا, ربن کا بھی انتظام ہو گیا. اور پیسے والوں کا مزاج تو آپ جانتے ہیں, میں بلیک بن کے پیسے والوں کو نہیں جانتا, لیکن دنیا کا ہر پیسے والے کا مزاج ایک ہوتا, رنگ ایک ہوتا, لہجہ ایک ہوتا. کیا ایک ہی لہجہ, ایک ہی آواز میں ہر دنیا, یا ڈالر کا ہو یا پاؤنڈ کا ہو یا یورو کا ہو یا روپی کا ہو, سب کا لہجہ ایک ہے. اور جب پیسہ زیادہ آتا تو پھر وہ زمین پہ نہیں چلتا, وہ ہوا میں چلنے لگتا. پیسہ آ گیا نا, اور وہ گھر کی اوپننگ کے لیے پہنچا, پہنچنے سے پہلے پتا چل گیا آ گئے ہمارے دوست جس کا نام ہی نہیں سننا چاہتے, آ گئے, آگے کہا ربن کاٹ رہے, اس سے پہلے میں تم کو لینے والا ہوں. اس وقت انسان, میں نہیں بول رہا, میرا مولا بول رہا کہ جب ملک الموت تمہارے قریب آتا ہے تو اس وقت انسان بھیک مانگتا, لٹرلی بھیک مانگتا. جب اعمال نامہ اس کے سامنے آتا, اپنے دانتوں سے اپنی زبان کو کاٹ کے کہتا کہ what I have done in my life, what I have done in my life. بھیک مانگتا کہ اللہ تھوڑی زندگی دے دے. تو اس وقت آواز آتی کہ اتنی لمبی زندگی تجھے ملی, تو نے کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. آپ انصاف سے بولا, اتنا انویسٹمنٹ, جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ہمارا اس دنیا کے لیے, وہاں کے لیے کیا انویسٹمنٹ ہے, اس لاحت کے لیے کیا انویسٹمنٹ ہے, اس خبر کے لیے کیا انویسٹمنٹ. اگر وہاں کے لیے تمہارے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, امام علی کا جملہ, عابد بلرامی کا جملہ نہیں کہ پیسے والے دنیا کے دولت مند رئیس لوگ وہاں پہ بھیک مانگیں گے, کوئی بھیک دینے والا نہیں ہوگا. آپ انصاف سے بولو کہ جب چاہتے ہو نیچے جانا ہے, کیسی جگہ ہے, اتنی کم, اتنی کم, اتنی کم, اتنی چھوٹی سی جگہ. اللہ نے کہا کہ تم گھبراؤ مت, زمین سب کو میں دوں گا, ایک ہی سائز کی دوں گا, پیسے والا ہو غریب ہو, کیا بات ہے جی, واہ جی واہ, واہ واہ, بادشاہ ہو, کنگ ہو یا فقیر ہو, سبحان اللہ. زمین پرووائڈ میں کروں گا ایک سائز کی. اور اللہ نے عرش پر لحد میں, غور سے سننا, لحد میں اس جگہ پہ, اس برزخ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی بنائی ہے. اللہ کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے, نام نہیں پوچھنا, بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے. اللہ کہہ رہا لیبر میں دوں گا, گھر میں بناؤں گا, آرکیٹیکٹ میں بناؤں گا, دوں گا, انجینئرز میں پرووائڈ کروں گا, ہر چیز میں دوں گا وہاں پہ. میں تم سے چارج نہیں کروں گا, لیبر میرا, لیبر میرا, زمین میری, ہر چیز میری, میٹیریل تمہارا. سیمنٹ تم کو بھیجنا پڑے گا, ماربل تم کو بھیجنا پڑے گا, تم جو کچھ بھیجو گے میں تمہارے لیے محل, قصر, پیلسز بنا کے رکھوں گا وہاں پہ. وہ ہے حصہ, پہلا حصہ لے کہ تم کو کیا, ہم پلان کیا کر رہے ہیں. آج کی مجلس کے بعد جب رات میں بستر پہ جانا تو 5 منٹ سوچنا کہ عابد بلرامی نے کیا کہا, یہ لائف کیا ہے, ببل کی طرح ختم ہو جائے گی. کیا ہمارے پاس پریپریشن کیا تیار. یہ مت بولو کہ میں نے نمازیں بہت پڑھی ہے, یہ مت بولو میں نے روزے بہت رکھے, یہ مت بولو میں نے حج بڑے کیے. دوستو پتہ نہیں کہ ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنا, نماز واجب ہے. وہ شیعہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا, وہ علی والا نہیں ہے جو امام اللہ کی عبادت نہیں کرتا. واجبات کو چھوڑ کے محبت علی نہیں ہوتی, واجبات کے ساتھ محبت علی. تو ہمارا پریپریشن کیا وہاں پہ, اس جگہ پر جو اتنی تنگ ہے, اتنی تنگ ہے. آپ انصاف سے بولو,
کہ جب لے کے جا کے لٹاتا، ابھی اس سید کو آپ نے لے کے جا کے لٹایا، کتنی بڑی جگہ تھی، جب لٹایا تو بیٹوں کے دل میں یہ احساس ہوا، بیٹوں کے دل میں یہ احساس ہوا جب باپ کو لٹا رہے تھے کہ ہم باپ کو کہاں لٹا رہے، ویر کبھی میرا باپ زمین کے اس اتنی نیچے نہیں لیٹا، نہ وہاں تکیہ ہے، نہ پلو ہے، نہ بستر ہے، کچھ نہیں ہے۔ امام علی میرے مولا، میرا مولا کہتا کہ اس لمحے سے ڈرو، میرا مولا کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، کہتا ہے کہ اس لمحے سے ڈرو کہ جب تمہارا، پلیز غور سے سنو مولا علی کے جملے، جب تمہارا بیٹا your own son جب ماں کو یا باپ کو لٹاتا ہے نا، لٹا کے سب پیٹ بتاتا ہے، ٹرن ہوتا ہے، ٹرن ہو کے اوپر آ جاتا، کہ تم اتنے بے بس ہو جاتے، تم نیچے سے پکارتا، باپ ماں بھائی بہن نیچے مومن پکارتا کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، ڈونٹ لیو می الون، بیٹا پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، چل جاتا اوپر۔ مولا بولتے اس لمحے سے ڈرو، تم اکیلے ہو، all alone، نیچے لٹا دیا، بیٹے نے لٹایا، اس کے بعد اس جگہ پہ تم ہوں گے، تمہارا اعمال نامہ ہوگا، اگر تم نے زندگی میں کچھ کیا تو وہاں پہ ملے گا۔ ایصال ثواب کی پہلی چیز ہر انسان کو چاہیے کہ دنیا میں کوئی کام ایسا کرو، کوئی ایسا انویسٹمنٹ کرو کہ جو تم کو وہاں پہ کام ہے۔ اگر انویسٹمنٹ تمہارے سارے دنیا کے لیے ہے تو یوزلیس ہے، پیسہ تم جمع کر رہے، دولت تمہاری، اور انجوائے کوئی اور کر رہا، حساب تم کو دینا ہے، ایک ایک دانہ، ایک ایک سیڈ کا نیچے حساب دینا۔ دوستو لٹانے کے بعد، بند ہونے کے بعد حساب و کتاب ہے، آپ دینا ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ملاؤں کی باتیں، مولویوں کی باتیں کہ کچھ نہیں ہوتا، یا اتنا یہ ضروری ہے کہ تلخین میں آپ شانے کو ہلا کے، شولڈر کو ہلا کے، اپنے باپ کے شولڈر کو ہلا کے آپ نے کہا کہ سوال و منکر و نکیر حق، اب تم سے سوال و منکر و نکیر نیچے ہونے والا وہ حق، ہلا کے کہا، سب نے سنا۔ آپ کو پتا ہے آتے کیسے؟ دو فرشتوں کا انٹر ہونا، آپ انکار کرو نہیں کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دو فرشتے نیچے آئیں گے اور آ کے سوال کریں گے۔ جب دیوار پھٹتی ہے اور دو فرشتوں کا انٹر ہونا، انسان پہلی مرتبہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اینجلز کو، زبان نہیں کھلتی، اسی لیے ہمارے پاس مستحب ہے دوسری تلقین، ایک دفعہ تلقین نیچے لٹاتے کرتے، دوسری تلقین جب لحد گریو بند کر دیتے اس کے اوپر بیٹھ کے مولانا پڑھتے ہیں دوسری تلقین، یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ نیچے سوال و جواب ہو رہا، کوئی ہو کتنا ہی پائس انسان ہو، آغا خمینی مرے، آغا خوئی مرے، ان سے بھی سوال ہوا، اور دو فرشتوں کا انٹر ہونا، دیوار کا پھٹنا، وہ گرجدار آواز، میت جسم کے اندر روح کا واپس آنا، اٹھ کے بیٹھنا، فرشتے سامنے آتے اور آ کر پوچھتے من ربک، چیخ کے پوچھتے من ربک، کون ہے تیرا رب؟ اگر دنیا میں کچھ نہیں کیا تو پہلے یہ جو سوال و منکر و نکیر ہے یہ ایف آئی آر ہے، یاد رکھو، یہ دنیا میں جو ایف آئی آر ہوتی نا، یہ وہ ایف آئی آر، اس رپورٹ کے اوپر پورا تمہاری برزخ، پہلی رپورٹ ہے تمہاری۔ اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے، زبان سے رزق حرام کھایا ہوا ہے تو زبان کھلتی نہیں، جب پوچھتے کہ من ربک کا، بندہ پلٹ کے کہتا تو میرا رب ہے، ختم ہو گئی وہی بات، وہی ختم ہو گئی۔ جبکہ سکھایا جا رہا، تلقین میں ہلا ہلا کے بولنا جا رہا کہ دیکھ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان، رسول کی رسالت کا اعلان، اماموں کی امامت کا اعلان، نام لے لے کے دو مرتبہ نام لے لے کے بتایا جاتا، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، لیکن اگر زبان پہ رزق حلال نہیں رہے گا تو تم یہ یاد رکھو، یہ کسی اور کے لیے امام نے نہیں بتایا، ہمارے لیے بتایا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ میرے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ نکالو ذہنوں سے، نکال دو ذہنوں سے، یہ معصومین کی بتائی ہوئی چیزیں، معصومین نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بتایا کہ you have to، اس لیے کہ رزق حرام زبان پر، آپ سوچو میں کیا بول رہا، رزق حرام زبان پر، اور میں علی علی کہوں، کس زبان سے میرے مولا کا نام لے رہا میں؟ علی کا نام اسم اعظم ہے، علی کا نام تمہاری تقدیر کو بدلے۔ شاعر نے یوں ہی نہیں کہا،
اپنی بیت میں کہ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. یوں ہی نہیں کہا، یوں ہی نہیں کہا شاعر نے. اٹس اے فیکٹ. بدل کے دیکھو، تقدیر کو دیکھو کیسے بدلتی ہے. لیو تو نام پاک اور پاکیزہ طریقے سے، then you see ایک لمحے میں تقدیر بدلتی کیسا. ساری چیزیں. اور وہاں کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ پریپریشن. سب سے پہلی چیز غفلت سے باہر ہو. You know what is غفلت؟ Ignorance. میں تو بڑا نیک، میں تو بڑا عبادت گزار، میں نے بڑی نمازیں پڑھی، میں اتنا ڈونیشن دیتا ہوں امام بارگاہ میں. یہ جو غفلت ہے نا، اس سے باہر ہو. جب تک غفلت رہے گی، اگنورنس رہے گا، یہ پرابلم نیچے آتا رہے گا. غفلت ہٹے گی. اس لیے کہ امام علی کہتے ہیں کہ غفلت کا جو نشہ ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. شراب کا نشہ 10 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا، غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پیٹ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. یہ ہے غفلت. پلیز میں یوتھ کو بول رہا ہوں، prepare yourself. موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ڈونٹ سے کہ ہم ٹو ینگ نہیں. موت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اور آخری زمانے میں سائنس آف ری اپیرنس آف امام جو ہے نا، اس میں بتایا گیا کہ آخری زمانے میں سب سے زیادہ ناگہانی موتیں ہوں گی. تم سنو گے بیٹھے ہوئے اور ختم ہو جائے گا. اس مرحوم کی موت بھی ویسی ہے کہ کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا. 2 ایج تھی، ایج ڈزنٹ میٹر، لیکن کوئی گھر والے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی ختم ہو جائیں گے. ہی واز اوکے. دن میں بالکل صحیح تھے، شام میں ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل میں صحیح تھے، تھوڑی سی دیر میں ختم ہو گئے. یہ ہے موت. یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ کبھی بھی فرشتہ آئے گا، کبھی بھی تمہاری موت آئے گی. امام علی کہتے کہ 24/7 تم کو الرٹ رہنا ہے. 24 گھنٹے تم الرٹ رہنا کہ کبھی بھی موت آئے. تم کو تیار رہنا ہے اس لمحے کے لیے. اس لیے کہ دوستو تم اتنے بے بس ہو جاؤ گے، نہ تمہاری بیوی تمہاری مدد کرے گی، نہ پیسہ مدد کرے گا، نہ گھر والے مدد کریں گے، نہ کوئی طاقت تمہاری مدد کرے گی. ملک الموت آئے گا، وہ ایک لمحے میں روح لے کے چلا جائے گا. اس کے بعد تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے. اب امام علی کا جملہ، تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے کہ تمہارا بیٹا your own son جب لٹائے گا گریف کے اندر، تو اس لمحے سے ڈرو جب زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، چھوٹے چھوٹے کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. You will be. اتنا تم بے بس ہو جاؤ گے. ہم سوچ رہے یہ بات. اس کے لیے بہترین عمل ایصال ثواب ہے. واٹ از ایصال ثواب؟ اللہ اتنا کریم ہے. اب سنو، ایصال ثواب ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو آپ مرنے والے کو دیتے ہیں. از اٹ کلیئر؟ ایصال ثواب ایک گفٹ ہے جو ہم اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو دیتے ہیں، مرنے والوں کو دیتے ہیں. تو دنیا میں کیا ہوتا؟ تحفہ جب دیتے، گفٹ دیتے، تو ایک آدمی کو ایک ہی گفٹ دیں گے نا. آپ کوئی گفٹ لے کے جا کے یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کی پوری فیملی کے لیے ہے یہ. یو ڈونٹ سے. یہ نہیں بولتے کہ پورے گھر والوں کے لیے گفٹ ہے. آپ کیا کرتے؟ ایک آدمی کو ایک ہی گفٹ دیتے. لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اللہ نے ایک گفٹ جو رکھا ہے نا، اتنا آسان. اس نے کہا کہ پیسے والا کوئی غریب بولے گا یار میں کیا دے سکتا ہوں گفٹ، غریب ہے. کہ امیر اور غریب سب کا گفٹ ایک وجہ کا ہے. پہلا ایصال ثواب ایک وجہ. اس نے کہا کچھ مت کرو، صرف ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھو. ایک ہی الحمد. غریب کے لیے بھی الحمد پڑھو، امیر کے لیے بھی الحمد پڑھو. سورہ فاتحہ جس کو بولتے ہیں، ایک سورہ الحمد پڑھو. اس لیے کہ یہ الحمد پڑھو گے، ایک دفعہ پڑھو گے، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ صرف باپ کو دو. اس کا کرم دیکھو کتنا مرسیفل ہے. بولتا کہ تم ایک کے لیے نہیں ہے، تم ایک الحمد میں 1 ملین کے لیے پڑھ سکتے. ایک تحفہ 1 ملین کو دے دو. اور وہ اتنا کریم ہے، ایسا نہیں کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتا. جب وہ عطا کرتا تو غیر حساب عطا کرتا. ایک الحمد سے پورے قبرستان کا عذاب اٹھا دیتا. ایک سورہ الحمد سے. ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھو.
اب ہمارے پاس بہت اچھا طریقہ ہمارے علماء نے بتایا کہ سلوات پڑھو، اس لیے کہ قبولیت ہے. ایک الحمد پڑھو، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھو، پورے قرآن کا ثواب ملے گا. پھر 3 سلوات پڑھو، اور پڑھ کے یہ مت بولو کہ صرف میرے باپ ماں بھائی بہن، آج جس کی پہلی رات جتنے لوگ ہیں سب کے لیے کہا کہ اگر تم یہ پڑھو گے ایک الحمد پڑھ کے، اگر تم چاہتے ہو کہ پورے بلیک برن کے، پورے UK کے، پورے دنیا کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے میں ثواب کروں، یہاں بیٹھ کے کروں. یہ بھی نہیں بولا اللہ، اس لیے کہ دنیا میں جب تم کوئی گفٹ دیتے ہو تو جا کے پرسنلی دیتے ہو، اور اس کے بعد اگر تم بھیجو گے بھی، DHL سے بھیجو گے، کسی سے بھیجو گے تو ٹائم لگے گا. وہ ایسا ہے کن فیکن کا معاملہ. تم نے یہاں بیٹھ کے الحمد پڑھا، آکلینڈ میں اگر کوئی مرا تو وہاں پہ اسی وقت اس کو ایصال ثواب مل جاتا. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. پوری دنیا میں آکلینڈ اینڈ آف دی ورلڈ، وینکوور اینڈ آف دی ورلڈ. آپ بلیک برن میں بیٹھ کے بولے الحمد پڑھ کے کہ پروردگار کسی مومن کا اگر آکلینڈ میں آج انتقال ہوا ہے تو اس کو اس کا ثواب پہنچے. سبحان اللہ. ایک الحمد کا سورہ کن فیکن تم نے شروع کیا، وہ تو اتنا کریم، نیت کے اوپر اجر ہے. تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر نیت کی کہ میں فلاں مومن کے لیے پڑھوں گا، ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا پورا پہنچ گیا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اس کی دوسری مثال دوں، سبحان اللہ. باپ کی میت رکھی ہوئی ہے، غور سے سنو، کیا کہنے. واہ واہ. میت رکھی ہوئی ہے، واہ جی واہ. بیٹا کھڑا ہوا. پلیز غور سے سننا 1 منٹ کہ اللہ کیسا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے. میت رکھی ہوئی، جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹا کھڑا ہوا. بیٹے نے کھڑے رہ کے کہا، میں بیٹا بول رہا، کوئی مومن بھی کر سکتا ہے یہ تو. بیٹا کھڑے رہ کے آہستہ سے، زور سے بھی نہیں. دیکھو وہ کتنا 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 کریم ہے. وہ یہ نہیں بولتا کہ سب کے سامنے بولو، چھپ کے آہستہ سے دل میں. اگر بیٹا باپ کی میت پہ کھڑے رہ کے بولے کہ پروردگار میرا باپ کے جتنے واجبات تھے، مثال کے طور پہ نماز روزہ، میں 5 سال کے میرے باپ کی 5 سال کی نمازیں پڑھاؤں گا. میرے باپ کے مثال دے رہا، 5 سال کے قضا نمازیں تھی. بیٹا آہستہ سے بولے کہ میرے مالک، ابھی باپ نیچے لحد میں نہیں گیا، گریب میں نہیں گیا، ایصال ثواب دیکھو. وہاں کھڑے رہ کے خالی یہ بول رہا کہ پروردگار میں اپنے باپ کی نمازوں کا ذمہ دار، میں باپ کے روزوں کا ذمہ دار. تو اب معصوم کہہ رہے، میں نہیں بول رہا کہ ابھی اس نے پڑھی نہیں، پھر بول رہا پڑھی نہیں، نیت کی. اب جب نیچے باپ جائے گا تو نماز کا سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی اور نے ذمہ داری لے لی. اب سمجھ لیں میری بات، یہ وہ ایصال ثواب ہے. اس کا وہ کتنا مرضی. آپ سوچو اللہ کتنا کریم ہے. اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے بندوں پہ کوئی عذاب نازل ہو، وہ تو صرف رحمت چاہتا ہے. اور اس نے کہا بھی یا علی یا علی یا علی. رسول نے کیا کہا؟ یا علی اگر تیرے دشمن نہیں ہوتے تو اللہ جہنم بناتا ہی نہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. صرف اس لیے بنایا کہ دشمن نہیں کی تھی. تو آپ سمجھیں کتنا آسان ہے. باپ کی میت پہ بیٹا کھڑے رہ کے بولتے ہیں کہ میں اس کے نماز کا ذمہ دار، میں اس کے روزے کا ذمہ دار. ابھی پڑھی بھی نہیں، لیکن کہتا ہے کہ ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. کتنا کتنا اس کے کرم کا اندازہ لگا. یہ دوسرا ایصال ثواب کیا واجب ہے بڑے بیٹے کے اوپر، اولاد کے اوپر، کہ ان باپ کے واجبات ادا کریں. نماز روزہ حج زکات جو بھی ہے اس کا ادا کریں. کسی سے اگر کوئی مال لیا ہے باپ نے، قرضہ ہے باپ کا، تو بیٹے پہ واجب ہے کہ باپ کا قرضہ ادا کریں. اس کے ترکے کو بانٹے نہیں، پہلے ترکے سے واجبات کو ادا کریں. اگر مہر نہیں دیا ہے بیوی کا تو مہر ادا کریں، اور اس کے بعد ترکے کو بانٹیں، پھر تقسیم کریں. اس کے یہ تیسرا ایصال ثواب. اب چوتھا ایصال ثواب میں بہت آسانی سے تیز آگے بڑھو. اب مثال کے طور پہ میں اولاد کو بول رہا ہوں، یہ سب کے لیے، سب کے کوئی نہ کوئی گیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی کو پانی پلا رہے ہیں، اپنی وائف کو پانی پلا رہے ہیں. اس نے آپ کی وائف نے مثال دے رہا، آپ کی وائف نے کہا کین ہیو گلاس آف واٹر. آپ بولیں گے بیوی تو مانگتی ہے نا، بیوی کی خدمت کرنا بھی اچھا ہے. تو اس نے کہا، آپ بولیں گے یہ تو میں روز ہی کرتا ہوں. نہیں تو اگر وائف نے آپ سے کہا کہ کین ہیو گلاس آف واٹر، آپ نے پانی لیا، پانی لے کے اس کو گلاس آف واٹر دے رہے. اب دیکھو کتنا قریب. ایصال ثواب کیا کیا چیزیں ہو سکتی. اپنے دل میں کہا پروردگار اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پلا رہے کسی اور کو، سبحان اللہ. پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ. آپ نے دل میں کہا کہ پروردگار میں مثال بیوی کی دی، آپ کسی کو مثال دے رہا ہوں پانی پلا رہے.
آپ نے کہا کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو. یو ڈونٹ نو کہ کون سا ثواب کتنا مل رہا اس کو. کبھی چھوٹی نہیں، یہ مت بولو کہ نیکی چھوٹی ہے یہ بڑی نیکی ہے. اللہ کے پاس پتہ نہیں کون سی چھوٹی نیکی تمہاری زندگی کو بدل دے وہاں پہ. تو یہ کوشش کرنا کہ ہر وقت 24 گھنٹے، اب اولاد کی ذمہ داری 24 گھنٹے کا کہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کرنا. اس کے بعد بہترین ایصال ثواب میں زیارت امام حسین. سبحان اللہ. مولا حسین کی زیارت سب سے اچھی ایصال ثواب ہے. کیا ایصال ثواب، کیا گفٹ ہے یہ؟ آپ روز زیارت مولا حسین پڑھتے. ایون میں بول رہا مجلس میں آئے، مجلس میں آپ لوگ آئے، آگے فرش عزا پہ بیٹھے، فرش سب کے کوئی نہ کوئی مرحومین ہے. اچھا یہ صرف خود مت کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی عورتوں کو. میری آواز میری ماں بہنیں اگر سن رہی تو میں ان سے کہہ رہا جب ٹیچ دم اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ اس لیے کہ بچوں کی، معصوم بچوں کی دعا جلدی قبول ہوتی. اگر اولاد جب بیٹھے، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ بول رہے کہ آپ سب کو یقین ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کا ایک اجر ہے، مولا حسین کے ذکر میں بیٹھنے کا ایک اجر عظیم ہے. آپ بیٹھ کے یہ بولو کہ پروردگار یہ جو مجلس ہے، جو میں نے ذکر حسین میں آیا ہوں نبی شاہ صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس میں، اور میں بیٹھا ہوا ہوں، جو اجر تو مجھے دے رہا میرے ماں باپ کو دے دے. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے ایصال ثواب اس کا کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے اجر نکال کے اس کو دیا. کیا بات. ارے یار ایسا نہیں ہے. وہ کریم اتنا ہے، تم نے دوسروں کا خیال رکھا تو اللہ تمہارے اجر میں بڑا کر دیتا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم نے دوسروں کا خیال کیا. سبحان.